میں اکیلا بھی نہ کرا سکتا ہوں. سارے مل کے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پر نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و فطرت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. خون خیر و رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لو سکینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گلگوکبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل
فانی النین حجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفظ و تفسیر و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم اور اسی کی توفیق سے آج کی اس پرنور بابرکت محفل میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے جامع مسجد نور میں محفل کا سلسلہ الحمدللہ اس سال بھی منعقد ہوا۔ اللہ رب العزت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ عزیزان گرامی، بعد نماز عشاء کیونکہ محفل کا آغاز ہوا تھا اور تقریباً 3 گھنٹے عنقریب محفل کو جاری ہوئے ہو جائیں گے۔ بہت طویل خطاب کا وقت نہیں، لیکن مختصر باتیں اور بالخصوص وہ باتیں جن کا جاننا اس وقت بے حد ضروری ہے۔ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس سال وہ دن آنے والا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے جس انداز سے وطن عزیز پاکستان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کو تواتر کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ اہل اسلام کے جذبات کو نہ صرف مجموع کر رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ وطن عزیز پاکستان کی فضا کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس بھیانک حرکت کے بعد ایک اور دل خراش معاملہ، ایک عرصے سے اہل سنت کی صفوں میں چھپے ہوئے تفصیلی اب کھل کر رافضیت کی بولی اہل سنت کے اسٹیجوں پر بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
یعنی دوہرا فتنہ. ایک طرف تو وہ طبقہ جو سرے سے صدیق اکبر کی صداقت کا قائل ہی نہیں، جو صحابہ علیہم الرضوان کے حوالے سے ہمیشہ بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کرتا رہا، جس کی معرفت پہچان ہر اہل ایمان کو حاصل ہے، اور وہ اس فتنے کو صحابہ پر طعن کرنے والا ہی فتنہ سمجھتا ہے. لیکن تشویش اہل سنت کے افراد اور بالخصوص نوجوان نسل کو یہ درپیش ہے کہ اہل سنت کے اسٹیجوں سے جو رافضیوں کی گولی بولی جا رہی ہے وہ معاملہ بہت پیچیدہ صورت اختیار کرتا جا رہا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، جن کو صحابی خود اللہ کے قرآن نے کہا. وہ واحد صحابی، وہ واحد صحابی ہے کہ جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے. قرآن نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب کہا انہوں نے اپنے صاحب سے. یہ بات ہے ہجرت کی رات، جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، سنگت میں، صحبت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف ملا ہجرت کا. وہ انداز بڑا ہی نرالا ہے، بڑا انوکھا ہے، بڑا ہی محبت والا ہے، عقیدت والا ہے، اور عشق میں ڈوبا ہوا ہے کہ صدیق اکبر کبھی حضور کے آگے چلتے، کبھی صدیق اکبر حضور کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف. گویا سفر بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ شمع ایمانی کا چکر بھی لگا رہتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا انداز ہے، کبھی آگے بڑھتے ہو کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. ہاں یا رسول اللہ، جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے سے آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے تو میں آگے آ جاتا ہوں. جب یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہیں پیچھے سے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں. جب دائیں کا خیال آتا ہے تو دائیں سمت آ جاتا ہوں، بائیں کا خیال آتا ہے تو بائیں سمت آ جاتا ہوں. سفر اس انداز سے طے ہو رہا ہے کہ جبل ثور آ جاتا ہے. جبل ثور جنہوں نے دیکھا ہے اللہ ان کو پھر دکھا دے، جو ابھی تک نہیں دیکھ سکے صدیق اکبر کے صدقے جلد دیکھنے کی سعادت انہیں مل جائے. اونچائی ہے، اور اونچائی پر تنہا چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جائے گا اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھا کر چلنا. اونچائی پر تنہا چڑھنا، اکیلا چڑھنا، بغیر کسی زیادہ راہ کے چلنا، یہ مشکل امر ہے. لیکن کندھوں پر سرکار کریم کو اٹھا کر چلنا، اس اونچی پہاڑی پر جانا، یہ صدیق اکبر کا کمال ہے. تو بار نبوت کو اٹھانے والے تو سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. بار نبوت کو اٹھانے والے خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین سید المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ. کوئی کہے کہ حضور کی نبوت کا سسٹم اور بات مولانا کے کاندھوں پر ہے تو وہ رافضیت کی بولی بول رہا ہے. جس نے مصطفیٰ کی نبوت کا بار اٹھایا ہے، جس نے حضور کے مثال باکمال کے بعد امت کی قیادت کی ہے، جس نے دین کو
سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ جس نے نبوت کے سسٹم کو بعد از وصال نبی چلایا ہے، وہ حضرت ابو قحافہ کا لخت جگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک۔ کوئی کہے کہ جی انہوں نے مولا علی نے یہ بات اٹھایا ہے، یہ رافضیت ہے، کیونکہ بار اسی نے اٹھایا ہے جسے حضور علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر کھڑا فرمایا ہے۔ اپنی موجودگی ایک بار نہیں کئی بار حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب علانت حضور کی خدمت میں حاضری دے رہی تھی، جب ایام علانت حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے، اس صدیق اکبر ہی مصلی رسول پر صحابہ کی امامت کے فرائض انجام دیا کرتے۔ اور یہی سوال جب حضور سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ چہاروں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا کہ حق آپ کا تھا تو آپ نے وہ حق کیوں نہ لیا؟ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضور کی خلافت دو حصوں میں منقسم ہے، ایک ہے ظاہری خلافت اور ایک ہے باطنی خلافت۔ یہ الفاظ اب آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ فتنہ انہی الفاظوں سے جذبات کو مجروح کرتا ہے اور کم علم لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ لباس خضر میں یہاں راہزن ہزار پھرتے ہیں، جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کرتا۔ ہر پگڑی پہننے والا، ہر جبہ اور قبہ پہننے والا ضروری نہیں وہی فکر دے رہا ہو جو فکر امام احمد رضا۔ اس دور میں اور اب آنے والے تمام ادوار میں کسوٹی ہے فکر رضا۔ جو اس پر اترتا ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑو، اور جو فکر رضا سے دائیں بائیں ہو جائے اور امام اہل سنت کے مقابلے میں اپنی تحقیق پیش کرنے کی کوشش کرے تو اس کی تحقیق لپیٹ کے اس کو دے دو، ہمارے لیے احمد رضا کی فکر ہی کافی ہے۔ اس دور میں اور آنے والے ادوار میں ایمان کی حفاظت کا ضامن امام احمد رضا کی فکر ہے۔ جاری ہے۔ یہ وہ امام ہے جس نے قلم سے وہ پہلا دیا ہے، وہ خط امتیاز حق اور باطل کے درمیان کھینچ دیا ہے کہ اس کی تحریر قیامت تک حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہوئی نظر آئے، معاونت کریں گی، رہنمائی کریں گی، رہبری کریں گی ہر اس ایک کے لیے جو فکر امام احمد رضا پر چلنا چاہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں مقبول ہونا چاہتا ہے۔ اس کا ایک ہی سبب اور ذریعہ آج ہمارے سامنے مکمل اور جامع صورت میں ہے، اور وہ فکر امام احمد رضا ہے۔ سمجھ؟ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مقابلے میں کسی کی تحقیق قبول نہیں، خاص کر عقائد کے باب میں تو قطعی قبول نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ یہ باطنی اور ظاہری یہ خلافت کی تقسیم ہی رافضیوں کی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ تقسیم نہیں ہے کہ سیاسی خلیفہ اور ہوگا، ظاہری خلیفہ اور ہوگا اور باطنی خلیفہ اور ہوگا۔ طریقہ واردات رافضیوں کا اور اہل سنت کے لبادے میں چھپے تفضیلی اور دور حاضر کے رافضی یا قریب الرافضی، ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ
کہ حضور کی جو خلافت ہے وہ ظاہری خلافت جو ہے، دنیاوی امور کی جو خلافت ہے، اس میں ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، اور جو باطنی خلافت ہے اس میں علی خلیفہ بلا فصل ہے، اس میں حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے. یعنی خلافت دو حصوں میں منقسم، ظاہر اور باطن. یہ اپنے گھر کا بنایا ہوا فارمولہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح خارجی کہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب میں اللہ کے نبی مدد نہیں کر سکتے، ما تحت الاسباب میں مدد کر سکتے ہیں لیکن ما فوق الاسباب میں مدد نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا مدد ہوتی ہے تحت الاسباب ہو یا فوق الاسباب. اگر کرنے والا اللہ کی عطا سے کر رہا ہے تو یہ مانگنا بھی جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے. یہ پہلے ان کا انداز تھا، انداز واردات. تو کہتے تحت الاسباب مدد مانگے جائز ہے، فوق الاسباب نہیں. ہم نے کہا پھر حافظہ تحت الاسباب میں آتا ہے یا فوق الاسباب میں؟ حافظہ تحت الاسباب میں آتا ہے، فوق الاسباب میں آتا ہے. یہ تحت الاسباب نہیں ہے، یہ فوق الاسباب کی بات ہے. لیکن حضور ایسا نوازتے ہیں، کیا رہا تحت الاسباب، کیا رہا فوق الاسباب. یہ کریم ہے وہ سرور، یہ لکھا ہے ان کے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. جب واحد آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ممتا کا ہاتھ ٹوٹتے ہی دادا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت نہ کرنا ہے. الاسباب کیا فوق الاسباب؟ جو مانگنا ہے حضور سے مانگو. دیتا رب ہے، دلاتے مصطفیٰ ہے. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، دلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے ہیں. تو جیسے وہ طریقہ عبادات خارجیوں کا تھا، یہ طریقہ عبادات رافضیوں کا ہے. تو سن لیجئے، خلافت چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان دونوں خلافتوں، بلکہ دونوں ہی، یہ تقسیم ہی غلط ہے. حضور کی خلافت مطلق خلافت، وہ ظاہر اور باطن دونوں کو شامل ہے. اور اس خلافت کے اولین حقدار اور بلا فصل حضور کے نائب وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور خود داتا صاحب نے فرمایا انبیاء کے بعد سب سے مقدم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا صدیق کے آگے کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش مت کر، صدیق سے کسی کو مقدم کرنے کی کوشش مت کرنا. تو دماغم مس کلندر صدیق کا پہلا نمبر. وہ اور ہوں گے جنہوں نے قوالوں سے عقیدہ لیا ہو، ہمیں قوالوں سے عقیدہ نہیں لینا. ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کافی ہے. وہ اور ہوں گے جو نشئی قوالوں کی باتوں سے عقیدہ بناتے ہو. یہ احمد رضا کے ماننے والے ہیں، یہ عقیدہ جب بناتے ہیں قرآن سے بناتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان سے بناتے ہیں. تو دماغم بس کے اندر صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر. جو اس میں ڈنڈی مارے سمجھ جاؤ وہ آل سنت کے لبادے میں چھپا ہوا رافضی ہے، جو ایران کی ہڈیوں کا حق حلال کر رہا ہے، ایران کے ٹکڑوں کا کھایا ہوا حلال کر رہا ہے. وہ احمد رضا کی فکر کا نہیں تو وہ ہمارا بھی نہیں. بلکہ میں اور آگے بڑھ کے کہوں، جو پہلوئے مصطفیٰ میں آرام کرنے والے کا نہیں ہوگا تو ہمارا اور تمہارا کیسے؟ یہ بڑا فتنوں کا دور ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے. خلیفہ اور صرف خلیفہ بلا فصل ہی نہیں بلکہ انبیاء کے مقدس گروہ کے بعد، کیا بولا؟
یہ الفاظ آپ نے اپنے دلوں کے گلدستوں میں سجانا ہے، اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے جانا ہے، بلکہ نقوش ایسے محفوظ کرنا ہے کہ نہ کوئی خارجی، نہ کوئی رافضی، نہ کوئی تفصیلی وائرس آپ کے ان نقوش کو مٹا سکے۔ بہت ضروری ہے یہ عقیدہ سمجھیے اور اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کیجیے۔ خلافت بعد میں ہے، افضلیت پہلے ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے۔ یعنی آپ افضل پہلے ہیں، خلیفہ بعد میں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ پہلے خلیفہ ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے، وہ افضل پہلے ہیں، خلیفہ بلا فصل بعد میں ہے۔ افضلیت صحابہ کے گروہ میں ان کی مسلم ہے، اور یہ بات اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بہت دور رکھا جائے گا جہنم سے اس کو جو الاتقا ہے۔ کیا ہے؟ الاتقا، سب سے بڑا متقی۔ یہ سورہ لیل کے اندر ہے نا، صدیق اکبر کی شان۔ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اس کو جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہی سب سے زیادہ عزت، شرف اور فضیلت والا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اور سب سے بڑے پرہیزگار کو الاتقا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، الاتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو اس کو الاتقا کہتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر جتنی بھی معتبر تفاسیر اہل اسلام کی، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس کی تفسیر میں علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، فرمایا اجمعوا انہا نزلت فی ابی بکر، اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ اس آیت میں جسے قرآن نے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار اور الاتقا فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے ابن کثیر نے بھی یہی بات لکھی اور فرمایا کہ اجماع ہے مفسرین کا اس بات پر کہ اس آیت میں الاتقا، سب سے بڑا متقی، قرآن نے جس کو کہا وہ حضرت ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیت ختم نہیں ہوئی، آگے جاری ہے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا جو متقی اور پرہیزگار ہے، فرمایا اسے جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے یعنی رافضیوں نے ڈنڈی ماری اور کہنے لگے الاتقا سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور اہل اسلام کہتے ہیں کہ الاتقا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، علمی ہے، تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، لیکن جب سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات اچھی انداز سے محفوظ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اس کو جو بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا متقی ہے، جو مال دیتا ہے اپنا اللہ کی راہ میں تزکیہ کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارے۔ اس آیت کے شان نزول کو سمجھیں
اور اپنے امام کی عظمتوں کو، عقیدتوں کا خراج پیش کریں۔ یہ میری اپنی تحقیق نہیں، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، یہ تو میں فکر رضا کے چند چمکتے دمکتے پھول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ حضرت نے اس میں پورا رسالہ تحریر فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو الاتقاء سے مراد حضرت علی کی ذات کو لیتے ہیں، فرمایا وہ خطا پر اس لیے ہیں کہ آیت صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ کلام جاری ہے، اور قرآن کہتا ہے الذی مالہ یتزکا، وہ جو اپنا مال تصفیے کے لیے، ستھرا ہونے کے لیے دیتا ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارتا ہو۔ اب شان نزول کیا ہے، کوئی بھی تفسیر پڑھ لیجئے، میں وقت کی کمی کی وجہ سے تفاسیر کا نام نہیں لے رہا، لیکن جس تفسیر کو اٹھائے گا شرط یہ ہے کہ وہ لکھنے والا اہل علم بھی ہو اور اہل اسلام میں سے ہو، رافضی نہ ہو، معتزلی نہ ہو، بلکہ اہل سنت، اہل اسلام سے اس کا تعلق، جو بھی تفسیر پڑھ لو اس کے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، یاد ہے سب کو؟ جی، حضرت بلال پر کتنا ظلم ہوتا تھا، وہ بھی ایک داستان عظمت ہے۔ حضرت بلال کوئی بہت طاقتور، توانا، خوبصورت نقوش کے حامل غلام نہ تھے، بلکہ حبش کے ایک نحیف غلام تھے، اور بدترین ظلم اور تشدد قبول اسلام کے بعد آپ پر جاری تھا۔ صدیق اکبر نے بہت بڑی قیمت کے بدلے آپ کو آزاد کروایا، بہت بڑی قیمت دے دی۔ تو لوگوں نے باتیں بنائی، ہو سکتا ہے بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہو جس کا بدلہ اتنی بھاری رقم دے کر بلال کو آزاد کروایا ہے۔ بات کو سمجھیے، جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اس پہ غور کیجیے۔ بہت بھاری رقم دی، حضرت بلال کو آزاد کروایا، تو لوگوں نے باتیں بنائی کہ ایسا غلام اور اتنی قیمت تو نہیں بنتی، یہ چند قیمت، تھوڑی قیمت کا غلام ہے اور اتنی بڑی قیمت دی ہے، ہو نہ ہو بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر، اور اس احسان کا بدلہ ابو بکر نے اس انداز سے اتارا کہ انہیں آزاد کروایا۔ یہ باتیں جب ہوئی، اللہ اکبر، اللہ کے قرآن نے بتایا کہ ہمارے ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارے۔ بات کو سمجھے، قرآن کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا احسان نہیں ابو بکر پر کہ جس کا بدلہ اس نے اتارا ہو۔ اور خود مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس نے ہم پر جو احسان کیا، دین پر جو احسان کیا، فرمایا ہم نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں، فرمایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ تو قیامت کے روز رب کریم خود عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کے ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا احسان نہیں جو بدلہ اتارے۔ تو جو اس آیت میں الاتقاء سے مراد سیدنا حیدر کرار کو لیتے ہیں وہ خطا پر ہیں، کیونکہ حیدر کرار کی کفالت تو حضور کی آغوش کرم میں ہوئی۔ حیدر کرار کی کفالت، پرورش، دیکھ بھال تو حضور کے آغوش کرم میں ہوئی ہے، کیونکہ حضرت علی کے والد کثیر العیان تھے، اور جب مکے میں قحط سالی ہوئی تو حضرت حمزہ نے اور حضور علیہ السلام نے اور حضرت عباس نے یہ آپس میں مشورہ کیا، کیوں نہ ہم آپ کے والد سے کچھ بچے ہم لے لیتے ہیں تاکہ ان پر بوجھ کم ہو جائے۔ تو ایک طرف حضور نے حضرت علی کو آغوش کرم میں لیا، تو حضرت علی بچپنے سے حضور کی پرورش میں، حضور کی کفالت میں پروان چڑھے، تو حضور کے یہ احسانات تو ہیں کہ نہیں؟ حضور کے
کہ دنیاوی احسانات ہیں حضرت علی پر. بات ہے تو مولانا تو کیا حضور کے احسان صدیق اکبر پہ نہیں؟ ہم نے کہا نہیں، صدیق اکبر تو اپنا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اپنا مال حضور کی خدمت میں خرچ کیا کرتے تھے. مالی طور پر صدیق اکبر تو اپنا مال حضور کی خدمت میں خود پیش کرتے تھے. اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا. حضور اور مال خرچ تو صدیق اکبر کرتے تھے، اور خود حضور نے فرمایا ہم نے سب کا بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ تو قیامت کے روز رب کریم عطا فرمائے. کبھی کمپیریزن کریے، مولا علی کفالت میں ہیں، پرورش میں ہیں، حضور ان پر مال خرچ کر رہے ہیں، تو مولا علی پر حضور کا دنیاوی احسان بھی ہے. اگر صدیق اپنا مال حضور پہ خرچ کر رہے ہیں، اس اعتبار سے دنیاوی احسان نہیں. رہ گئی بات دینی احسان کی کہ حضور کی وجہ سے رب کی معرفت ملی، حضور کی وجہ سے رب کی پہچان ہوئی، حضور کی وجہ سے سب کچھ ملا. جو دینی معرفت ہے، جو دینی احسان ہے، جو دین کا احسان ہے، فرمائے جو دین کا احسان ہے کہ حضور کی شان اس کی جزا سے بدلے سے وراء الورا ہے. قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیجئے تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. دین کی تبلیغ پر تو کوئی اجر ہے ہی نہیں. دنیاوی احسان حضرت ابو بکر پر کوئی ہے ہی نہیں، حضرت علی پر حضور کا دنیاوی احسان موجود ہے. اس آیت کے مصداق حضرت علی اس لیے نہیں بن سکتے ان پر دنیاوی احسان موجود ہے حضور کا، لیکن ابو بکر اس کے مصداق اس لیے بن سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مال خود حضور کی خدمت میں پیش کیا. دنیاوی احسان نہیں، دینی احسان ہے تو اس کا بدلہ نہیں. اور قرآن کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا اس پر کسی کا احسان نہیں. علی پر احسان حضور کا ہے دنیاوی، لیکن ابو بکر کا احسان حضور پر ہے، اور حضور خود ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول فرما رہے ہیں، بلکہ حضور اپنے غلام کی عظمت کو ایسے ظاہر فرما رہے ہیں انہوں نے جو مال پہنچایا، نفع پہنچایا، ایسا نفع مجھے کسی اور کے مال سے پہنچے. پھر مصداق کون بنا؟ ابو بکر بنے کہ حضرت علی بنے؟ یقیناً اس کے مصداق حضرت ابو بکر ہی بنے، کیونکہ ان پر کسی کا احسان نہ تھا. تو جو الاتقا ہے وہ ابو بکر ہے، اور الاتقا سب سے بڑا پرہیزگار. قرآن کہتا ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. اس لیے گروہ صحابہ میں علل اطلاق جس کو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے. میں نے بہت خلاصہ رکھا ہے، یہ بات اتنی آسان نہیں تھی، اتنی سہل نہیں تھی. یہ تو میں نے چند الفاظ میں وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے. اس لیے تمام انبیاء کے بعد، تمام رسول کے بعد اگر کسی کو فضیلت ہے، شرف ہے، برتری ہے تو وہ سیدنا اس لیے آپ جب جمعے کا خطبہ سنتے ہیں تو کیا خطیب صاحب کیا کہتے ہیں؟ افضل المسجد بعد الانبیاء. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ اجماعی ہے، ضمنی نہیں ہے، خیالی نہیں ہے، یہ مسئلہ فروعی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اعتقادی مسئلہ ہے کہ صدیق کا بات کو میں اور سمیٹ کر بات کروں. جو مولا عزیز سے پوچھا حق آپ کا تھا اور آپ نے تو حق نہیں لیا، ابو بکر کھڑے ہو گئے اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. خلافت کا حق تو آپ کا تھا، تو سیدنا علی المرتضیٰ
باب مدینہ العلم، علم کے شہر کا دروازہ، سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا و مصطفیٰ. ہم ناسبی نہیں، ہمارے سنت ہیں. ہم ناسبی نہیں ہیں، ہمارے سنت ہیں. لیکن ہم تفضیلی بھی نہیں ہیں، ہم رافضی بھی نہیں ہیں. ہم اگر ابو بکر کی بات کرتے ہیں تو حضرت علی کی بھی بات کرتے ہیں، ہم حضرت علی کی بات کرتے ہیں تو صدیق اکبر کی بھی بات کرتے ہیں. اس لیے ہمارا نعرہ یہی ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. جو صحابہ کو جنتی نہیں مانتا ہمارے نبی کو جہنمی کتا ہے. وہ جہنمی، ہاں وہ جہنمی کتا ہے جو صحابہ کو جنتی نہیں مانتا. لیکن صدیق سارے صحابہ کے سردار ہیں، سارے صحابہ کے سالار ہیں. تو حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا ہم نے غور کیا، حضور کا وصال اچانک نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے انتقال اچانک کر جانا، اور ہوتا ہے علالت کے بعد انتقال کر جانا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اچانک سے انتقال کر جانا، ایک ہوتا ہے علالت کے بعد انتقال کر جانا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اچانک جس کا وصال ہوتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا، لیکن علالت والا اگر محسوس کرتا ہے کہ یہ علالت سے اب فراغت نہیں ہوگی، افاقہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ وصیتیں اور ضروری باتیں ہدایات جاری کر دیتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال اچانک نہیں ہوا، بلکہ حضور علالت کے بعد دنیا سے، علالت کے بعد حضور کا وصال باکمال ہوا ہے. فرمایا ان ایام علالت میں کئی مواقع ایسے آئے، کئی مواقع ایسے آئے کہ نماز کا وقت آ گیا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر کو بلاؤ وہ لوگوں کو، ابو بکر کو بلاؤ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت علی کہتے ہیں میں موجود ہوتا، میں موجود ہوتا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا، نماز کا وقت آتا حضور فرماتے ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. واہ مولانا جی سبحان اللہ. ایسی تو حضور نے نہیں فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، ایسے تو نہیں فرمایا. ہم نے غور کیا دین کے امور میں، دین کے امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہمارا امام بنایا، تو ہم نے دنیاوی امور میں بھی ابو بکر کو اپنا امام بنا دیا. فرمایا جو رب سے ملنے کا عمل ہے نماز، رب کے حضور حاضری کے موقع پر جب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میری موجودگی میں بار بار ابو بکر کو بلا کر حضور گویا بتا رہے ہیں کہ میں اسے اپنا امام بنا رہا ہوں، اور بار بار بتا رہے ہیں کہ اس مسلے پہ کھڑا ہونے والا تو میرے بعد ہوگا وہ ابو بکر ہوگا. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے غور کیا جب دین میں حضور نے ہمارا پیشوا ابو بکر کو بنایا تو پھر دنیاوی معاملات میں بھی ہم نے ابو بکر کی بیعت کی. دنیاوی معاملات میں بھی ہم نے ابو بکر کی بیعت کر دی. اور حضرت مولا علی نے ایک فتویٰ بھی دے دیا. مولا علی کا فتویٰ فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا دلته حد المفتری. فرمایا اگر میں نے کسی کو دیکھا، میں نے کسی کو پایا کہ وہ مجھے یعنی علی کو، مجھ علی کو، اگر میں نے کسی کو دیکھا، میں نے کسی کو پایا کہ وہ مجھ علی کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے، فرمایا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. کیا ماروں گا؟ مولا علی کی یہ فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو پایا کہ وہ مجھے علی کو
فضیلت دیتا ہے ابو بکر کو عمر پر، میں اسے کیا مانوں گا؟ فتویٰ ہے حیدر کرار کا، اور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ افضل تو سارے صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، آخری بات، ایک اور ڈرامہ رچا جاتا ہے باغ فتح کو لے کر۔ باغ فتح لے کر ایک ڈرامہ ہوتا ہے کہ سیدہ کا حق معاذ اللہ غصب کر دیا۔ دو جملوں میں بات کو تمام کر دیں، یہ ڈرامہ بہت بڑا ہے نا فتح کا، اور اس ڈرامے میں تو رافضیوں کی آدھی دکانداری اس پر چل رہی ہے، آدھی حدیث کرتاس پہ چل رہی ہے، اور جو بقیہ ہے وہ کربلا کے واقعے میں چل رہی ہے۔ یہی چند چیزیں ہیں، یہ نکال دو جو ان کے پاس مار پٹائی کے سوا پیٹنے پٹانے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ پورا ڈرامہ اسی پر رچا ہے، فتح کے پاس کربلا۔ کربلا حقیقت ہے، لیکن ڈرامہ جو لوگوں نے بنایا ہے وہ حقیقت سے بہت دور کی بات۔ ٹھیک ہے، ہم کربلا کے واقعے کے قائل ہیں، منکر نہیں، لیکن رافضیوں کے کھڑے ہوئے واقعات جن کی کوئی حیثیت نہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ سمجھ؟ فتح حضور نے سیدہ کا حق معاذ اللہ تباہ کیا۔ جملہ لے جائیے، جس نے اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا، جس نے اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا ہو، وہ حضور کی بیٹی کا مال کھائے؟ غور کرنے کی بات، صرف غور کریں درخواست۔ حضور خود کہیں کہ جتنا مال، جتنا نفع ابو بکر کے مال سے پہنچا کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ جس نے ہمیں سالیار اپنا بٹن تک جو دے دے، اپنا بٹن تک دے دے، جو اپنا بٹن تک راہ خدا میں دے دے، مصطفیٰ کی خدمت میں اپنا بٹن تک لے آئے سامان کے ساتھ، اور پھر رب کو یہ ادا اتنی پسند آئے کہ رب کی بارگاہ سے جب جبریل آئے تو اسی انداز سے آئے، اسی لباس میں آئے جو ابو بکر کا انداز اور لباس ہے۔ کیا بات ہے، جبریل نے کیا حلیہ بنایا ہے؟ فرمایا یہ میرا ہی نہیں ہے، سارے فرشتوں کا یہی حلیہ ہے، کیونکہ آج آپ کے جارے کار میں یہ حلیہ بنایا ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے جبریل جا کے محبوب سے کہو کہ ابو بکر ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ بس ابو بکر ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر رو پڑے، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ اتنے سارا مال حضور کے قدموں میں لٹا دیا، وہ نبی کی بیٹی کا حق مان، شرم نہیں آتی ایسے بات کرتے ہوئے کہ وہ اس پر عیب لگا رہے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع مجھے کسی نے نہیں دیا۔ ابن ماجہ میں سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ صدیق اکبر رونے لگے، اللہ اللہ، روتے روتے کہنے لگے ہل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، میں تو میں رہا حضور، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، میں بھی آپ کا، میں بھی آپ کا، میں بھی آپ کا، یہ صحیح ہے۔ اور علی کے پوتے نے بھی گل اٹھا دی، حسین کے بیٹے نے تو بات کی مختصر کر دی۔ جب امام زین العابدین سے پوچھا، مواضع مقدس میں امام زین العابدین حاضر ہیں حضور کی بارگاہ میں، سنہری جالیوں کے روبرو امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے پوتے حضرت علی حیدر کرار مولا مشکل کشا کے، اور پوچھنے والے نے کہا ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ اللہ اللہ، یہ بڑے گھرانے والوں کی سوچیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، یہ زمین کے ٹکڑوں میں لڑنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بڑا گھرانہ ہے، نبی کا گھرانہ بڑا گھرانہ ہے، نبی کی آل نبی کی آل ہے، اور نبی کے اصحاب نبی کے اصحاب ہیں۔ حضور نے خود فرمایا اللہ نے دلوں پر نظر ڈالی تو سب سے پاکیزہ دل میرے صحابہ کے پائے، سب سے پاکیزہ دل اصحاب کے پائے تو انہیں میرا صحابی بنا۔ یہ چناؤ تو حضور کے صحابہ کا اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو کیا جواب دیا امام زین العابدین نے؟ امام زین العابدین نے کیا کہا؟ کہا رسول اللہ
صدیق اکبر کا مقام پوچھنے والے، ابو بکر کے بارے میں سوال کرنے والے، دیکھ لے وہ حضور کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ صالحین کا قرآن ہے، پہلو میں ماہ کے چرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قبر کی ہے، محبوب رب عرش ہے، اس سب خبا میں پہلو میں چل بگاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اب دیکھ لو وہ قدمین مصطفیٰ میں سو رہے ہیں، وہ قدم مصطفیٰ میں سو رہے ہیں، اس مقام میں سو رہے ہیں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام آ کر درود و سلام کا نذرانہ۔ ابو بکر حضور کے پہلو میں سو رہے ہیں، ان کے مقام کے لیے یہی کافی ہے۔ اور وہ بات ذہنوں میں ذرا تصور تو لائیں، جب مصطفیٰ جامع رحمت مسجد نبوی میں جلوگر ہوں گے اور صدیق اکبر کا ہاتھ ایک ہاتھ میں اور عمر کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں، اور حضور نے ہاتھوں کو ایسے بلند کیا ہوگا اور حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا یہ منظر دیکھ لو جیسے آج دیکھ رہے ہو، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے۔ فرمایا قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو منظر یہی ہوگا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ۔ مایہ مصطفیٰ اس و نازل خلافت پہ آخر السلام یعنی افضل الخلق بعد الرسول ثانیت میں ہجرت خلافت۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت، سیدنا صدیق اکبر کی شجاعت، سیدنا صدیق اکبر کی سخاوت اور اپنے محبوب کریم سے سچی وفا اور سچے عشق کے صدقے ہمیں بھی یہ صدقہ صدیق اکبر عطا فرمائے۔ اور صدیق اکبر کی بات تو آپ دیکھتے رہے، سنتے ہیں کیسے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اللہ کی راہ میں لٹایا اور کس انداز سے انہوں نے اپنا مال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو آج یہ صدیق اکبر کے ذکر کی محفل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد نور میں بھی تعمیر اور توسیع کا اور بالخصوص صحن کے اندر ماربل کے مسلوں کی تنصیب کا کام جاری ہے، جو کہ فنڈ کی کمی کے سبب یہ کام رکا ہوا ہے۔ آپ بھی دیکھیں تھوڑا کام رہ گیا ہے، فنڈز نہیں ہے، لہٰذا صدیق اکبر کا ہم یوم منا رہے ہیں، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کیوں نہ انہیں کی اداؤں کو اپنائیں، جیسے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے راہ خدا میں مال لٹایا کئی بار راہ خدا میں اپنا گھر، اور اسی طرح وہ لٹ لٹ کے گھر بنے۔ صدیق اکبر کا وہ گھر اسی لٹ لٹ کے بنے۔ ہم بھی صدیق اکبر کے طریقے مال تو ہی رہ جانا ہے۔ ہم سوچے ہماری بارش دیں گے تو معذرت کے ساتھ بارش تو ہمارے پرانے کپڑے دے دیتے ہیں، تو ہمارے پیسے کسی کو نہیں دیتے، اس لیے ہم اپنے لیے خود ہی سارے ثواب کا دروازہ کھول جائیں اور ایسا کام مسلح کی صورت میں لگوا جائیں۔ مسلح ہم ہو نہ ہو، ہمارا لگایا ہوا مسلح لوگ سجدے کرتے رہیں گے، قبر میں بھی پہنچ جائیں گے تو اجر و ثواب کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ 5,000 روپے کی مسلح اس کا رقم ہے، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنا حصہ ملائیں اور اپنا حصہ جنہوں نے ملا لیا ہے ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ترغیب دلائیں، آگے یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارے دعوت دینے سے، توجہ دلانے سے، ترغیب دلانے سے، موٹیویٹ کرنے سے اگر کوئی ہمارے کہنے سے حصہ ملا لیتا ہے، اگر ہم ملا چکے ہیں اور اس نے ہمارے کہنے سے ملا لیا تو ہمیں پھر بارگاہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ثواب رب کریم عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ کام کرنا ہے تو آپ اس میں دلچسپی بھی لیں، حصہ ملائیں، دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفلیں کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ مسجد کے فنڈ سے نہیں ہوتی، یہ اہل محبت احباب کے تعاون سے ہوتی ہے، اور آج کی محفل بھی اسی طرح ہمارے دوست احباب کا، وزیر کا، شوکت بھائی کا، نواب بھائی کے تعاون سے سچی ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے احباب تعاون کرتے ہیں، جو کر چکے ہیں اور جو